بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جو فیلڈ ہے اس کی اتنی پوٹینشیل ہے کہ مجھے 3.5 سال جو گورنمنٹ تھی، میں پرائم منسٹر کو بار بار بولتا تھا کہ آپ نے آج کو اگر سیکیور کرنا ہے اور پاورٹی ایلیویشن اگر کرنی ہے تو زراعت ہے، کنسٹرکشن ہے، ٹیکسٹائل ہے، ایسے شعبے ہیں کچھ جس کو آپ کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آج کی ضرورت، آج کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے لارج امپلائمنٹ کیپیبلٹی رکھتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کو، لیبر فورس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ معیشت کے اندر انقلاب آئے تو وہ انقلاب اس سیکٹر سے آئے گا. اٹ ول کم فرام ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اور اچھی بات اس کی یہ ہے، پاکستان کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ کچھ فیلڈز ہوتی ہیں جو میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں، جس طریقے سے انجینئرنگ کی جو مین اسٹریم انجینئرنگ، اسپیشلی میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ کی فیلڈز جو ہیں، ایون کیمیکل انجینئرنگ جو ہیں، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، مین ڈومینیٹ دوز فیلڈز. اس کی موسٹلی وجہ یہ ہے کہ جو لوکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ اسکل سیٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ لوکیشنز ایسی ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ایکسن موبل کینیڈا میں بھی کام کر چکا ہوں، وہاں پہ بھی ہمارا پلانٹ جو تھا وہ میل ڈومینیٹڈ تھا. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کوئی انہیرنٹ ایڈوانٹیج نہیں ہے آدمیوں کو. ان فیکٹ ایز ارسلان یہ کہہ رہے تھے، دیر از ریزن ٹو بلیو کہ عورتیں جو ہیں، فیمیلز جو ہیں، وہ زیادہ سکسیزفل ہو سکتی ہیں اس کے اندر. اچھا، پاکستان کے اندر یہ خاص طور پہ سچ ہے. ٹیلنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا، آئی بی اے کراچی، گریجویٹ کیا، تو وہاں پر ہمارے جو اوپر نیچے کوئی 5 یا 6 بیچز تھے ارسلان، اس میں واحد ہمارا بیچ تھا جس میں میرا سب سے زیادہ جی پی اے تھا، ورنہ ہر بیچ میں کسی لڑکی کا ہائیسٹ جی پی ہوتا تھا. تو وہ تعلیم کے اندر کمپیٹ کرنا، اور اس کی وجہ یہ کہ ہنر برابر ہے، سکلز برابر ہیں، لیکن پاکستان میں کم سے کم عورتیں جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ زیادہ ہیں، ٹاسک اورینٹڈ زیادہ ہیں، رسپانسبل زیادہ ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو ویٹ لفٹنگ اور پہلوانی میں تو شاید یہ نہ اپلیکیبل ہو، لیکن باقی تقریباً تمام فیلڈز کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو ہرا سکتی ہیں. اچھا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی سپیس جو ہے وہ اس کے اندر بھی بہت آبویسلی ہر قسم کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. اب میں باکسنگ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ لڑکی ہیں تو اس لیے آپ یہ کریں. ویمن اور مین کین کمپیٹ ان اینی تھنگ. آدمی بھی جو ہیں بیچارے وہ بھی اتنے ماٹھے نہیں ہوتے. اچھا، ویسے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آئی، یہ دنیا کے سارے بیسٹ فیشن ڈیزائنر جو یہ سارے مرد کیوں ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لڑکیوں کے لیے. سوچیں اس کے بارے میں. سارے پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان کے اندر موسٹ آف دا فیشن ڈیزائنرز آر ویمن. بٹ سائنٹیفک اسٹڈیز ساری بولتی ہیں، اگر اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے سکورز بھی آپ دیکھ لیں تو آدمیوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ آف دا برین کوانٹیٹیو، لاجیکل، ریشنل تھنکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عورتوں کا رائٹ سائڈ آف دا برین زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے، جو کہ کریٹیوٹی، انوویشن، ایموشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو جب آپ اپنی اسٹرینتھس دیکھ رہی ہیں تو آپ کو یہ بھی ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جہاں سیویئر انڈر یوٹیلائزیشن ہے ٹیلنٹ کی پاکستان کے اندر، اور وائڈ اوپن سپیسز وہاں پہ موجود ہیں. ابھی آئی نو کہ آپ کے امپلائرز ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں پاشا کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور یہ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. اب یہ نہیں سن رہے ہیں. اچھا، یہ سنیں گے تو آپ بول دینا کہ نہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. خبردار، آپ نے زندگی کا ٹاسک یہ بنایا کہ پاشا کی کمپنیوں میں جا کے میں نے ساری زندگی نوکری کرنی ہے. آپ سٹارٹ بے شک وہاں سے لے لیں، لیکن آپ سب کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا بزنس خود سٹارٹ کرنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول انٹرپرینورشپ ہو. اس کے لیے یہ جو پروگرام ہے سٹارٹ جو ہو رہا ہے، اس کی اہمیت میں بتا دوں ہمارے ذہن کے اندر. یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں ادھر پروگرام کے اندر آیا ہوا ہوں. ہم لوگوں نے پروگرام سٹارٹ کیا جی، ظاہر ہے پلاننگ منسٹری جو ہے وہ پروجیکٹس اپروو کرتی ہے، فنڈنگ ہمارے پاس سے آتی تھی. ایک ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا، اسکلز فار آل.
اور اس اسکلز فار آل پروگرام کے اندر ایجوکیشن منسٹری کے پاس لیڈ تھی اس کی. جاوید حسن نیپٹیک واز دا پرنسپل پرسن لیڈنگ دیٹ ورک. اور اس کے اندر ایک ہائی ٹیک کمپوننٹ تھا تو ہنر سب کے لیے, اس کے اندر مستری اور پلمبنگ اور وہ سب ہنر بھی شامل تھے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ہائی ٹیک کمپوننٹ تھا جس کے اندر آئی ٹی کا ایک بڑا حصہ تھا. 50,000 ہم نے اسٹوڈنٹ سے وہ سٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد اس کو اسکیل اپ کر کے 1 لاکھ پہ ہم لے گئے تھے. اور وہ ویسے تو میری زندگی جو ہے اس میں حکومت میں ہونا نہیں ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, میں ویسے ہی خود ہی بیگ اٹھا کے جہاز پہ چڑھتا ہوں, نہ میں پروٹوکول آفیسر, نہ کوئی پولیس, نہ سیکیورٹی, نہ کچھ. لیکن کچھ چیزیں جو ہے انسان کو بولتا ہے کہ اچھا ذرا سا ٹائم اور مل جاتا تو یہ والا کام جو ہے نا بڑا مزدار ہونے والا تھا. میرے خیال میں یہ مارچ میں میٹنگ تھی, نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے اس کے آنے سے چند دن پہلے, یہ چند دن بعد. میں بہت ٹیمپٹیڈ ہوں کہ میں نو کانفیڈنس موشن کی طرف چلا جاؤں اس کی کہانی سنانے کے لیے, لیکن چلو نہیں سناتا. میٹنگ میں جاوید حسن کو میں نے بلایا ہوا تھا, اور ان کو جو میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا, کیونکہ 3 سال کا پروگرام تھا اسکلز فار آل, وہ ختم ہونے جا رہا تھا, ہم اگلے 3 سال کے ٹارگٹ سیٹ کر رہے تھے. اور میں نے ان کو کہا کہ جاوید یہ جو 1 لاکھ کا ٹارگٹ آپ نے اس دفعہ کیا ہے نا, اس کو میں نے اسکیل اپ کرنا ہے, اور ہم اگلے 3 سال کا ٹارگٹ ہائی ٹیک اسکلز جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فن ٹیک کی جو اسکل سیٹس ہیں وہ ساری پوری ڈبس ملا کے اس کو ہم 10 لاکھ ٹریننگ پر لے کر جا رہے تھے, 1 ملین پیپل ٹو بی ٹرینڈ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ تو پولیٹیکل بات نہیں ہے, یہ تو بالکل سمپلی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ ایوری بڈی نوز کہ انشاءاللہ ان دا ایئر 2023 پرائم منسٹر آف پاکستان ول بی عمران خان اگین. تو انشاءاللہ تعالیٰ ون آف دا پروگرامز جس کو ہم نے شروع کرنا ہے دوبارہ, یہ اس پروگرام کو اسکلز فار آل کا ہائی ٹیک کمپوننٹ 10 لاکھ بچوں کی ٹریننگ کا ہم نے ضرور انتظام کرنا ہے. اور جو دوسری چیز جس پہ میں نے ایمفسس ڈالا تھا, اس لیے مجھے یہ پروگرام اتنا پسند آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکیڈیمیا اور بزنس ساتھ کولیبریٹ کر کے پارٹنرشپ کریں. ہمارے 3 مختلف پروگرام چل رہے تھے. یہ ہنر کا پروگرام تھا, سکلز سکھائی جا رہی تھیں. پھر ہمارا ایک انٹرپرینورشپ کا پروگرام تھا جس کے اندر ہم انٹرپرینورز کی ٹریننگ کر رہے تھے کہ انٹرپرینورشپ آپ نے اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے. اور تیسری چیز جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ قرضے دیے جا رہے تھے کہ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو قرضے دیے جائیں. ان تینوں پروگرامز کا میں نے کہا تھا کہ ان کا ڈیٹا سیٹ بناؤ, اینڈ جو آپ کی آئیڈیل کمبینیشن ہونی چاہیے وہ آئیڈیل کمبینیشن آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے سکل سکھائیں, پھر اس کو انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ دیں, اور پھر اس کو فائنینسز پرووائڈ کریں کہ وہ اپنا بزنس خود کر سکے. سو یہ اگر تینوں چیزیں ایک جگہ پر یکجا ہو جائیں تو مجھے کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو میں بار بار جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, میں کہتا تھا پاکستان کی اکانومی کے اندر اگر ریولوشن آئے گی تو وہ ریولوشن جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل سیکٹر, ٹیکنالوجی سیکٹر لے کے آئے گا, اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ بھی آپ کو خوشخبری دے دوں, ہماری بہت عرصے تک ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ $1 بلین 1.1-1.2 بلین ڈالرز کے اوپر پھنسی ہوئی تھیں. اور پھر جو پچھلا سال گزرا یعنی 2020-21 کا جو سال گزرا, اس میں 1 سال کے اندر ہماری آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ میں 47% انکریز آئی, اور ہم نے $2 بلین کراس کیا. اور جو اس سال کے پہلے 9 ماہ تھے اس میں 34% مزید گروتھ آ رہی تھی. تو یعنی آپ نے صرف 2 سال کے عرصے میں ڈبل سے زیادہ کر دی تھی ایکسپورٹس, اور ابھی یہ ایکسیلریٹ ہو رہا تھا, مومنٹم ابھی گین ہو رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مومنٹم واپس آئے گا, اور آپ جو اس میں اسکل سیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک دنیا کی بہترین اپرچونٹیز آپ کے پاس ہوں گی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پنڈی میں پڑھنے والی بچی جو ہے وہ نیو یارک اور لندن اور پیرس یا ممبئی سے مقابلہ کر کے ان کو ہرا نہ سکیں. کوئی, جتنا ٹیلنٹ آپ میں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ کانفیڈنس سے کیوں بات کہہ رہا ہوں, تھوڑی سی میں اپنی چھوٹی سی سٹوری اپنی سنا دوں تو تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ میں ایسی یہ ہوا کے اندر نہیں بول رہا. میں ادھر پنڈی میں ہی پیدا ہوا تھا, سید اسکول پنڈی سے میں نے ایجوکیشن شروع کی. اس کے بعد کچھ سرکمسٹانسز ایسے ڈیولپ ہوئے پولیٹیکل کہ ہماری فیملی کو کراچی جانا پڑا. میں $1 مہینے کے اسکول میں نے میٹرک کیا,
سرکاری کالج سے میں نے بی کام کیا اور سرکاری یونیورسٹی سے میں نے ایم بی اے کی ڈگری لی. اس کے بعد ابھی رک جاؤ, اس کے بعد میں نے جو سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں نمبر 1 کمپنی فارچون 500 میں نمبر 1 رہ چکی ہے, ایکسون موبل میں میرا کریئر بنا. میں نے ہارورڈ, آکسفورڈ, انسیاڈ, برکلے کے اندر پروگرامز کیے, اٹینڈ کیے. اور یہ آپ کو سن کے مزہ آئے گا, برکلے کا ایڈوانس مینجمنٹ پروگرام تھا. وہاں پر بوئنگ کا ڈائریکٹر ٹیکنالوجی, جو بوئنگ کا نیکسٹ جنریشن جہاز جو ڈیزائن کر رہے تھے, اس جیسے لوگ بھی تھے. ساری دنیا سے ٹاپ آف دا ورلڈ لوگ آئے ہوئے تھے. اور اس کے اندر ایک کمپٹیشن تھا, اور وہ کمپٹیشن جو ہے, اس کمپٹیشن کے اندر وہ اٹ واز اے بزنس گیم, اور اسکور آتا تھا اینڈ میں. ہماری ٹیم جو تھی ایک کشمیری انڈین مسلم تھا, جو انڈین اپنے آپ کو ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ کہتا تھا میں کشمیری مسلمان ہوں, میں انڈین نہیں ہوں. میں تھا اور ایک آسٹریلیا سے لوگ تھا. اس کمپٹیشن کو نہ صرف ہم نے جیتا, جتنے ہمارے مارکس آئے تھے اس سے آدھے بھی نہیں تھے کسی اور ٹیم کے. یہ میری سٹوری نہیں ہے, یہ سٹوری ہے ایک پاکستان کے بچے کی, جس کو اپرچونٹی جب ملتی ہے تو وہ دنیا کے بیسٹ کو ٹیک آن کر کے ہرا سکتا ہے. سو یہ کبھی نہ سوچنا کہ دنیا میں کوئی اور ہے جو آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسکل سیٹس آپ کو ملیں گے. سوچ بڑی رکھنی ہے, صرف سوچ بڑی رکھنی ہے. آپ کی امی جو ہیں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مشن جو ہے وہ ایک اچھا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھا رشتہ دلائے, لیکن آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس اچھے رشتے کے اندر زیادہ سکسیسفل سپاؤس جو ہے وہ آپ ہوں اور اپنے ہسبینڈ کی مدد کریں. آپ یہ آپ نے نصب العین رکھنا ہے. سو ان دی اینڈ ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ, ہاں وہ نہیں ان کا پروگرام خراب ہو جائے گا ٹکا. اچھا ہاں کل, اچھا میں لیتا ہوں میں. جی کچھ وہ اہم میٹنگ جو بلائی ہے بنی گالا میں, وہاں سے جو پیغام آئے گا وہ میں ان بچیوں کو اس پروگرام کے بعد براہ راست بھیجوں گا آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی. نہیں یہاں پہ پولیٹیکل کوسچن نہیں کرے یار. اچھا جی میں سوری, میں تو وائنڈ اپ کر رہا تھا, آخری بات ہی بلا دی ٹکا خان. میں تو آخری بات صرف کہہ کے جا رہا تھا کہ یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں, یہ صرف آپ کو ایسے انسپائر موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہی ہیں. میں ان میں یقین رکھتا ہوں, آپ بھی اپنے آپ پہ یقین رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو, اپنے والدین کو اور اس ملک کو وجہ دیں گی جس پہ ہم سب آپ پہ انشاءاللہ فخر کریں گے. بہت بہت شکریہ.